کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن پیش آنے والے حالات اور واقعات۔ بہت سی احادیث اور روایات سے جمعہ کے دن مندرجہ ذیل حالات اور واقعات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جمعہ ہی کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت جمعہ کے دن قائم ہونے کی وجہ سے سوائے انسان اور جنات کے سب چرند پرند اور آسمان اور پہاڑ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن مسلمانوں کے دین کی تکمیل ہوئی۔ جمعرات یا شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ آخرت میں جمعہ کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نعمت حاصل ہوگی۔ جمعہ کے دن جنت میں بازار قائم ہوگا۔ جمعہ کا دن در حقیقت انسان اس کے مبدا اور معاد یعنی ابتدا اور اس کی پیدائش اور اس کے انجام کو یاد دلانے والا دن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے، اس کے لیے اس کی جگہ سے لے کر بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان جتنا فاصلہ روشنی ہے، اتنی روشنی اللہ اسے آخرت میں عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں جو شخص سورۃ کہف کو جمعہ کے دن پڑھ لے، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک بلکہ مزید 3 دن بھی یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کی آخری 5 آیتوں کو سوتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس وقت وہ چاہے گا نیند سے بیدار فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں مروی ہے جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس دوران دجال بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عون ابن ابی جحفہ سے روایت ہے اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس یہ 4 سورتیں پڑھے گا اس کی اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک حفاظت کی جائے گی۔ جو شخص جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے پاؤں موڑنے سے پہلے سورۃ فاتحہ، اخلاص، فلق اور الناس 7 مرتبہ پڑھے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھے 100 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یاد ہو جائے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھے اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں۔ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ جامع الصغیر للسیوطی۔ تو بھی آج جمعے کا دن بھی ہے
اور یہ رمضان المبارک کے جمعے ہیں، سورۃ کہف کا بھی اہتمام کیا جائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے، اور ہو سکے اللہ توفیق دے تو صلاۃ و تسبیح بھی جمعے کے دن پڑھ لے، بہترین موقع ہے۔ اور آج شام سے انشاءاللہ خوش قسمت لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو جو بھائی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ پہلے احتیاطاً پہنچائیں اور پھر اپنے نام وغیرہ بھی درج کرا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم نسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجات یتبع فلاح و رحمت منک و عافیہ و مغفرت منک و رضوانا۔ اے اللہ قرآن سے خصوصی شغف عطا کر، قرآن کی محبت عطا کر، کثرت سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا۔ جو قرآن کریم کے دور کر رہے ہیں اور جو قرآن کریم کا مصلح سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کا ہر گھر میں غلغلہ ہو، ہر دکان میں قرآن کریم کا غلغلہ ہو، قرآن کریم اس کی محبت ہمارے دل و جان میں پیدا کر، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی بہار بنا۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔